رحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اسلام ایک عالمگیر دین ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسا کامل اور اکمل دین دیا ہے مسلمانوں کو کہ جس نے قیامت تک باقی رہنا ہے۔ بدقسمتی سے کچھ لوگ اسلام کی ایک منفی تصویر اپنے تصور میں لا کر اس سے خوف کھاتے ہیں، جسے ہم اسلاموفوبیا کہتے ہیں، یعنی اسلام کے حوالے سے لوگ خوف کا شکار ہیں، اسلام کو اپنے لیے ایک خطرہ سمجھتے ہیں، خوف کی علامت سمجھتے ہیں، مسلمانوں کو اپنے لیے خوف اور خطرے کی علامت سمجھتے ہیں، اور اپنے اس خطرے کے تدارک کے لیے، اپنے اس خوف کو ختم کرنے کے لیے وہ گاہے بگاہے گھٹیا حرکتیں کر کے مسلمانوں کے خلاف اور مسلمانوں کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس طرح کی بیہودہ قسم کی حرکتیں کر کے اپنے غم و غصے کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ تو آج ہم مختصراً اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ اسلاموفوبیا کیوں لوگوں کو درپیش ہے، لوگ کیوں اسلام سے خوف کھاتے ہیں، اور دنیا کے کون کون سے مذاہب ہیں، کون کون سے گروہ ہیں جو اسلام کے حوالے سے غیر مطمئن ہیں اور ان مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنا خوب سے باطن اور اپنے دل کی بھڑاس نکالتے رہتے ہیں۔ کیونکہ یہ چیز بالکل کامن ہے، ہم دیکھتے ہیں، روزمرہ کا ہمارا مشاہدہ ہے۔ ہندوستان کے حالات دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، آپ کے اہل خانہ اہل بیت کے بارے میں زبان درازی کر رہے ہیں۔ اسی طرح کبھی امریکہ میں نسلی تعصب کے عنوان پر یا اسی طرح مذہبی فسادات کے حوالے سے مسلمان بیچارے ظلم کا نشانہ بنتے ہیں۔ کبھی نیوزی لینڈ جیسے خالصتاً انگریز اور یورپی ملک میں مسلمانوں کو اس تعصب کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور کوئی وحشی اور جنونی آ کر ان کا قتل عام کر دیتا ہے۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ برما کے اندر جو بدھسٹ ہیں، بودھزم کے پیروکار ہیں، وہ مسلمانوں کو طرح طرح کے عذاب سے دوچار کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ پوری دنیا میں چاہے یہودی ہوں، چاہے عیسائی ہوں، ہندو ہوں، بدھ مت کے لوگ ہوں، یہ مسلمانوں سے کیوں خوف کھاتے ہیں، آخر اس کا سبب کیا ہے؟ تو پہلی بات، یہودیوں کا جہاں تک تعصب ہے، جہاں تک یہودیوں کی مسلمانوں کے خلاف پلاننگ ہے، مسلمانوں کے خلاف ان کا غم و غصہ ہے، وہ تو بالکل واضح ہے کہ آقائے نامدار حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے یہودیوں نے اپنی تورات میں، اپنے مذہبی صحیفوں میں، اپنی آسمانی کتابوں میں یہ واضح طور پر پڑھ رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا جو سب سے لاڈلا پیغمبر، جو سب سے بڑا محبوب نبی آئے گا، روئے ارض کا سب سے آخری نبی ہوگا، قیامت تک رہنے والے انسانوں کے لیے ہادی و مہدی بن کے آئے گا۔ یہودی اس بات پر بڑے خوش تھے، ان کی علامات بھی پڑھ رکھی تھی، اور یہودی اس بات پر مطمئن تھے کہ جو ہی وہ نبی مبعوث ہوگا، پیغمبر بن کے آئے گا، ہم فوراً اس کے متبع بن جائیں گے، ہم فوراً اس کے پیروکار بن جائیں گے۔ بلکہ تفاسیر میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر یہودیوں کی کسی اپنے گروہ سے لڑائی ہو جاتی، کسی فریق مخالف سے ان کا کوئی جھگڑا ہوتا، تو وہ پہلی دھمکی یہی دے دیتے کہ چلو ٹھہر جاؤ، صبر کرو، آخری نبی آنے والا ہے، ہم اس کے ساتھ مل کر تمہارا مقابلہ کریں گے۔ اور قرآن نے یہاں تک کہا ہے کہ بڑی زوردار قسم کی قسمیں کھاتے تھے کہ آخری نبی جب بھی آئے گا، ہم سب سے پہلے اس کی اتباع کریں گے۔ یعنی ذہنی طور پر وہ یہودی تیار تھے کہ ہم آخری نبی کے پیروکار بنیں گے، اور عرصہ دراز سے، سال ہاں سال سے، بلکہ صدیوں سے وہ اس انتظار میں تھے کہ جو آخری نبی آئے گا ہم اس کے پیروکار بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں کچھ اور فیصلے طے تھے، یہودیوں نے اپنے طرف سے کچھ اور چیزیں طے کر رکھی تھی۔ یہودی چونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی قوم، ان کی نسل سے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صلب مبارک سے۔ یہودی ہوں چاہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، بنیادی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگے نسل ہے، مگر ابراہیم علیہ السلام کے جو دو بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل ہیں، ان کا پھر فرق ہوا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پشت سے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے خاندان سے بڑا ایک طویل سلسلہ ہے انبیاء کرام کا، اور جن میں یہ یہودی بھی شامل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو بھیجا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے بھیجا۔
بس یہودی اسی نسلی تعصب کا شکار ہے۔ اس دن سے لے کر آج تک نہ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی طور پر قبول کیا، نہ مسلمانوں کو قبول کیا، نہ اسلام کو قبول کیا۔ حالانکہ یہ لوگ قسمیں کھاتے تھے، آپ علیہ السلام کی محبت کا دم بھرتے تھے اور دلی طور پر قائل تھے جی ہم آخری نبی کا کلمہ پڑھیں گے، مگر ذہنوں میں یہ تھا کہ حضرت اسحاق کے خاندان میں سے ہوگا۔ جب اللہ نے نبی حضرت اسماعیل کے خاندان سے بھیجا تو ان کو اپنی چودراہٹ ختم ہونے کا خطرہ محسوس ہوا کہ یہ کیا ہو گیا، ہم تو سمجھ رہے تھے آخری نبی ہم میں سے ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہودی انتہائی نسل کے اعتبار سے متعصب لوگ ہیں۔ مثلاً ہر مذہب چاہتا ہے کہ ہمارے پیروکار بڑھیں، مگر یہودیوں میں یہ ہے کہ جو پیدائشی یہودی ہے فقط وہی یہودی ہے، اگر کوئی کنورٹڈ ہو کسی اور مذہب سے یہودیت میں داخل ہو تو یہودی اس کو یہودی نہیں مانتے۔ یعنی اتنی متعصب قوم ہے، وہ بھلا کہاں برداشت کر سکتے تھے کہ ہمارے خاندان سے ہٹ کر کسی اور خاندان سے نبی آ جائے، نبی بھی وہ جس کی بڑی عزت اور بڑی شان تھی، بڑے مرتبے تھے۔ چنانچہ اسی بغض میں آ کر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری زندگی بائیکاٹ کیا، آپ سے جنگیں لڑیں، آپ کے خلاف سازشیں کی، اپنے مختلف گروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں رکاوٹ بنا کر بھیجے، اور اب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے، آپ کا جو دین اسلام ہے، اس کے لیے سب سے جو بڑا خطرہ اور بڑی رکاوٹ ہے وہ یہی یہودی ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف الیاذ باللہ کبھی کارٹون چھپتے ہیں، گستاخانہ خاکے شائع ہوتے ہیں، آپ تحقیق کریں اس کی بیک پر یہی یہودی ہوتے ہیں۔ تو ان کا اتنا بڑا تعصب ہے، آج 15 صدیاں گزرنے کے باوجود بھی وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ مسلمانوں کو یہ متعصب کہتے ہیں، حالانکہ سب سے بڑی متعصب قوم یہی یہود کی ہے کہ فقط ایک بات کا تعصب کہ آخری نبی ہماری قوم سے کیوں نہیں آیا، وہ کسی اور قوم سے کیوں چلا گیا۔ اسی تعصب کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جملے کستے ہیں، کارٹون بناتے ہیں، خاکے شائع کرتے ہیں، آپ کی نجی زندگی پہ حملہ کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اپنی طرف سے یہ کمزور پہلو تلاش کر کے پھر انہیں ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا شان اللہ نے بڑا بلند کر دیا ہے، رہتی دنیا تک اللہ کے نبی کی شان برقرار رہے گی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ کے نبی کا تذکرہ مستقل طور پہ بلند ہوتا رہے گا۔ آسمان کا تھوکا منہ پہ آتا ہے۔ یہودی بھی ایسی قوم ہے کہ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اللہ تعالیٰ ان پر ذلتیں طاری کر دے گا، ان پر یہ بالکل مسکنت چھائی رہے گی، ان پر ذلت ان کا مقدر بنے گی۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کرتے ہیں، یہ اپنی دنیا اور آخرت خراب کر رہے ہیں، مسلمانوں کا کچھ نہیں بگڑتا۔ بہرحال یہودیوں کی طرف سے اسلاموفوبیا کا جو سبب ہے وہ یہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسحاق کے خاندان میں سے کیوں نہیں آئے۔ اب آتے ہیں عیسائیت کی طرف، کیونکہ جو عیسائی ہیں یہ آلہ کار ہیں یہودیوں کے۔ دنیا میں اس وقت عملاً جو اقتدار چل رہا ہے وہ یہودیوں کا چل رہا ہے۔ مسلمانوں کے خلاف جو کمپین چل رہی ہے یا عالمی طور پر مسلمانوں کو جو محاسبہ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کا جو استحصال کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے یہ یہودی ہیں، مگر ان کے آلہ کار یہی عیسائی ہیں، چاہے وہ برطانیہ کی شکل میں ہوں، چاہے وہ امریکہ کی شکل میں ہوں۔ تو یہ جو حکومتیں ہیں یہ عیسائی، یہ آلہ کار بنتے ہیں یہودیوں کے۔ تو یہودیوں کے مشن کو تقویت پہنچانے کے لیے یہ آگے بڑھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے کبھی یہ عیسائی صحافی شائع کر رہے ہیں، کبھی ان کے سیاستدانوں کی طرف سے باتیں سامنے آتی ہیں، کبھی ان کے پروفیسرز کی طرف سے سامنے آتی ہیں۔ تو بنیادی ایجنڈا تو وہی یہودیت والا ہے، مگر اس کے اعلی کار عیسائی بن جاتے ہیں۔ اور عیسائیت کو خود کو جو بڑی تکلیف ہے کہ مسلمان اسلام یہ روز بروز بڑھ رہے ہیں، روز بروز پھیل رہے ہیں۔ یعنی ہمارے ہاں جب درجہ بندی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں جی عیسائیت دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے اور اسلام دنیا کا دوسرا بڑا مذہب ہے۔ یاد رکھیے یہ بات تب ٹھیک ہے جب ہم عیسائیت کو کمبائنڈ سسٹم کے تحت لیں۔ یعنی عیسائیت کے 3 بڑے فرقے ہیں، کیتھولک ہے، پروٹسٹنٹ ہے، آرتھوڈکس ہے۔ یہ 3 بڑے فرقے ہیں اور یہ تینوں الگ الگ ہیں۔ ان کے جو مذہبی میلانات ہیں، مذہبی رجحانات ہیں، ان کی رسوم و رواج ہیں، ان کی خوشی غمی کے طور طریقے ہیں، ان کے اعتقادات اور عبادات ہیں، ہر چیز الگ الگ ہے۔ یعنی ایک لیبل ہے جناب یہ کرسچنز ہیں، یہ عیسائی ہیں۔ اگر ہم انہیں ایز اے ہول دیکھیں، اوورآل دیکھیں، تو پھر ہم پہ پتہ چلتا ہے عیسائیت دنیا کا بڑا مذہب ہے۔ لیکن کیتھولک کو، پروٹسٹنٹ کو اگر ہم الگ الگ انداز میں دیکھیں تو اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے۔ عیسائیت کو یہ بڑی تکلیف ہے
یعنی فرانس جیسے عیسائی ملک میں بھی اسلام حد سے زیادہ بڑھ رہا ہے، اسلام پاپولیرٹی کی حدوں کو چھو رہا ہے، اور تمام تر رکاوٹوں کے باوجود، تمام تر پابندیوں کے باوجود، مسلمانوں کے خلاف ہونے والی تمام تر جنگیں، تمام تر عالمی سازشیں، ان سب چیزوں کے باوجود قرآن کی اشاعت بڑھ رہی ہے، مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ ان کافر ملکوں کے جو گورے ہیں، انگریز ہیں، اپنے طرف سے بڑے پڑھے لکھے ہیں، یہ لوگ قرآن کا مطالعہ کر کے کنورٹ ہو رہے ہیں اسلام کی طرف، تو عیسائیت کو یہ بڑی تکلیف ہے کہ ہم تو دنیا کے حکمران تھے، ہم تو اکثریت میں تھے، ہم نے تو دنیا کو لیڈ کرنا تھا، جہاں مسلمانوں کا یوں سمجھیے کہ نام و نشان تک ختم کر دیا گیا۔ یہ جو مشرق وسطیٰ کی ریاستیں ہیں، یا ہمارے قریب یہ روس سے جو ریاستیں آزاد ہوئی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک ایک صدی تک قرآن کی شکلیں نہیں دیکھی تھی۔ داڑھی پر پابندی، نماز پر پابندی، اذان پر پابندی، عربی رسم الخط پر پابندی، لیکن آج الحمدللہ وہاں اسلام کی بہاریں ہیں۔ ترکی کے ساتھ مصطفیٰ کمال اتاترک نے جو کچھ کیا، بظاہر یوں معلوم ہوتا تھا مسلمان نہیں بڑھ سکیں گے، مگر آج الحمدللہ وہاں اسلام پوری نشاط ثانیہ کے ساتھ عروج پر آ رہا ہے۔ یہی معاملہ ہے دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی۔ تو عیسائیت کو مسلمانوں سے یہ بڑی تکلیف ہے کہ یہ اسلام پھیل کیوں رہا ہے، اسلام بڑھ کیوں رہا ہے، مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے۔ ہماری معاشی پالیسیاں، ہماری سیاسی پالیسیاں، اسی طریقے سے ہمارا یہ سارا جو سسٹم ہے، اس کے تحت تو ہماری کالونی ہونے چاہیے تھے، یہ تو ہمارے غلام ہونے چاہیے تھے، مگر یہ روز افزوں اضافہ ہو رہا ہے، ان کی تعداد بڑھ رہی ہے، اس کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں، اسلام کا جو آفاقی پیغام ہے وہ دنیا میں پھیل رہا ہے۔ تو عیسائیت کو یہ تکلیف ہے جس کی وجہ سے عیسائیت اسلاموفوبیا کا شکار ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ دیکھتے ہیں ہندوستان میں ایسا ہوتا ہے، تو ہندوستان کی تکلیف تو بڑی واضح سی ہے، یعنی یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، کم سے کم وہ کسی نہ کسی درجے میں آسمانی تعلیمات کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، کچھ رسولوں کو مانتے ہیں۔ ہندوؤں کا معاملہ تو بالکل مخالف سا ہے، اور ایسا ہے کہ جیسے الجھی ہوئی تاریں ہوتی ہیں، الجھے ہوئے دھاگے ہوتے ہیں، ہر ایک نے اپنا اپنا خدا بنا رکھا ہے۔ اربوں لوگ ہیں تو ان کے اربوں خدا ہیں، اور کوئی بھی اس طرح کنفرم اور کلیئر نہیں ہے اپنے اعتقادات میں، اپنی عبادات میں۔ ہر علاقے کا، ہر طبقے کا، ہر قوم کا الگ الگ خدا ہے، الگ الگ ان کے طور طریقے ہیں، عبادات، رسوم و رواج، ان کی خوشی غمی، سب کچھ الگ الگ ہے۔ یعنی یہ ایسے لوگ ہیں جن کے ہاں دین، مذہب، اس کا کوئی تصوری نام تک نہیں ہے۔ تو اس طرح کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبولیت سے کیوں نہیں خائف ہوں گے؟ یہ کیوں نہیں کیڑے نکالیں گے؟ مسلمان کیوں نہیں ان کی آنکھوں کی چبھن بنیں گے؟ کیونکہ مسلمان پوری دنیا میں الحمدللہ پھیلے ہوئے ہیں، اور ہندوازم کا نمائندہ ملک ہندوستان ہے۔ جس دن ہندوستان ختم ہو گیا، ہندو ختم ہو جائیں گے، پورا مذہب دھڑام سے نیچے گر جائے گی اس کی عمارت۔ تو ہندو اس خوف کا شکار ہے کہ یہ جو مسلمان، ہم جنہیں عرب میں سمجھتے تھے، ہم جنہیں افریقہ میں سمجھتے تھے، ہم جنہیں امریکہ میں سمجھتے تھے، اب تو وہ ہندوستان میں بڑھ رہے ہیں، ہندوستان میں مشہور ہو رہے ہیں، ہندوستان میں طاقت پکڑ رہے ہیں۔ مسلمانوں کے مدارس، مسلمانوں کے مکاتب، مسلمانوں کی مساجد، خانقاہی نظام، مسلمانوں کا انڈیا میں وہاں اتفاق، اتحاد، یہ ساری چیزیں ان کے گلے میں اٹکی ہوئی ہے، ان کے میں کانٹے کی طرح چبھتی ہیں۔ اور یہ چیز ہندوؤں کو گوارا نہیں ہے کہ ہم تو پوری دنیا میں، بظاہر یہ کہ چائنا کے بعد دنیا کی سب سے بڑی آبادی ہندوستان کی ہے، مگر اس سب کچھ کے باوجود ان کا پورا مذہب، ان کا پورا جو دھرم ہے، جو دین ہے، وہ سمٹا ہوا فقط ہے ایک ملک میں، جبکہ اس کے مقابلے میں مسلمان پوری دنیا میں ہیں۔ دنیا کے جس خطے میں چلے جائیں، جس بر اعظم میں چلے جائیں، مسلمان الحمدللہ اپنے پورے عقائد کے ساتھ، اپنے پورے اعمال کے ساتھ، اپنے مذہبی تشخص اور پہچان کے ساتھ باقی ہیں۔ تو ہندوؤں کو مسلمانوں سے یہ تکلیف ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جیسے برما میں مسلمانوں کے ساتھ ہوتا چلا آیا ہے، بدھزم کے جو لوگ ہیں، بدھ بنیادی طور پر یہ ہندوؤں کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہے۔ یعنی ہندوؤں کے جو محروم طبقات تھے، مثلا شودر جو لوگ تھے، جنہیں بالکل گھٹیا اور رذیل اور ذلیل سمجھا جاتا تھا، تو انہوں نے اپنی محرومیوں کے ازالے کے لیے اپنا ایک مشترکہ پلیٹ فارم بنایا جسے بدھ مت کہا جاتا ہے۔ اس میں پھر کہ جناب ان کا گیان ہے، ان کی اپنی ریاضتیں ہیں، اس میں بظاہر تو یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم بڑے رحم دل ہیں،
ہم پودوں کو اکھیڑنا، گھاس اکھیڑنا بھی اچھا نہیں سمجھتے، کسی موذی جانور کو مارنا بھی یہ پاپ اور گناہ سمجھتے ہیں، کسی جاندار کو تکلیف دینا ان کے مذہب میں جائز نہیں ہے، مگر یہ کہ مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم یہ روا رکھتے ہیں اس کی پوری دنیا میں نظیر ملنا مشکل ہے۔ حالیہ دنوں میں 2-3 سال پہلے کے واقعات ہیں برما میں کہ مسلمانوں کے ساتھ جو مظالم ان بدھ مت کے لوگوں نے کیے ہیں وہ تاریخ کا ایک مستقل عنوان ہے۔ تو بظاہر یہ بدھ مت کے لوگ جو مسلمانوں کے مخالف ہیں، اس کا سبب کہ ان کے ذہنوں میں بات بٹھا دی گئی کہ مسلمان وحشی ہے، مسلمان خون خوار ہے، مسلمان دہشت گرد ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ مسلمان انسانوں کے مخالف ہیں، مسلمان جانوروں کے مخالف ہیں، اسی لیے ہم مسلمانوں کے مخالف ہیں۔ حالانکہ اگر وہ اپنے ضابطے پر بھی رہتے تو مسلمانوں کو تو تکلیف نہ پہنچاتے کہ مسلمان بھی تو جاندار ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جتنا مسلمانوں کے ہاں اطمینان پایا جاتا ہے، مسلم تعلیم میں جتنا امن و سکون کا درس دیا جاتا ہے اور کہیں بھی نہیں دیا جاتا، تو بدھ مت کے لوگ یوں اسلام فوبیا کا شکار ہے کہ ان کے ذہنوں میں غلط تصویر بٹھا دی گئی ہے مسلمانوں کی، اور ہندو اس طرح اسلام فوبیا کا شکار ہے کہ وہ مسلمانوں کے خاتمے میں اپنی بقا سمجھتے ہیں، اور یہودی عیسائی اپنے مذہب کی جو بالادستی ختم ہوتی نظر آئی تو وہ اس انداز میں اسلام فوبیا کا شکار ہو گئے۔ لیکن اللہ کا وعدہ ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ یہ دین ہر کچے پکے گھر میں ہر جگہ پر پہنچ کر رہے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت نہ مسلمانوں کو مٹا سکتی ہے، نہ اسلام کو مٹا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اللہ کا نام لینے والے باقی ہیں اس دھرتی پر قیامت نہیں آئے گی، جب مسلمان نہیں رہیں گے تب جا کر قیامت آئے گی۔ الحمدللہ مسلمانوں کو اس اعتبار سے تو اطمینان رکھنا چاہیے کہ اسلام کہیں نہیں جانے والا، مسلمان نہیں ختم ہونے والے، لیکن اپنی صفوں کو مضبوط کیا جانا چاہیے۔ ہم متحد رہیں، متفق رہیں، تاکہ دشمن کو ہم اپنے اوپر بات کرنے کا، اپنے اوپر ہاتھ اٹھانے کا موقع نہ دیں۔ اسلام بھی باقی رہے گا، مسلمان بھی باقی رہیں گے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو بانی اسلام ہے، آقائے نامدار حضور پرنور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی رسالت، آپ کی نبوت قیامت کی صبح تک اور پھر قیامت کے بعد تک آپ کی نبوت اور رسالت باقی رہے گی، اور کسی کے شان گھٹانے سے آپ کی شان گھٹنے والی نہیں ہے، کم ہونے والی نہیں ہے۔ آپ کا ذکر اللہ نے بلند کر دیا اور یہ ذکر بلند ہی رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سچا پکا مسلمان بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔